बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपनी यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, इससे पहले वीडियोज़ में हमने पहले कोलेजन के हवाले से पढ़ा, फिर उसके बाद कोलेजन से जेलाटिन कैसे बनता है, फिर उसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक था वो था इस्तिहाला और इनकलाबी माहियत यानी ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन के हवाले से। अब हम इस हवाले से पढ़ेंगे कि क्या जेलाटिन का इस्तिहाला या जेलाटिन की इनकलाबी माहियत हो सकती है या नहीं। हमारा आज का ये जो लेक्चर है तो ये इस हवाले से होगा कि जेलाटिन का इस्तिहाला हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी इसमें इनकलाबी माहियत हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस हवाले से जो केमिस्ट्री के जो माहिरीन हैं उनके दो आरा हैं, दो किस्म के आरा केमिस्ट्री वालों के यहाँ पाए जाते हैं। और उनमें जो बाज़ केमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि यारा जो जेलाटिन जब बनाया जाता है कोलाजिन से तो उसमें तब्दीलियाँ ऐसी आती हैं कि जिन तब्दीलियों को हम इस्तिहाला या इनकलाबी माहियत कह सकते हैं। जबकि अक्सर जो केमिस्ट हैं या केमिस्ट्री के जो माहिरीन हैं तो वो ये कहते हैं कि यारा ये जितनी भी तब्दीलियाँ हैं इनको हम इनकलाबी माहियत नहीं कह सकते। अब इस तरफ आते हैं कि जिन लोगों की ये राय है कि कोलाजिन से जेलाटिन बनाते वक्त इसमें 4 किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं और यही जो 4 तब्दीलियाँ हैं यही इनकलाबी माहियत हैं। वो कौन कौन से चेंजेस हैं और कौन कौन सी तब्दीलियाँ हैं, तो वो कहते हैं कि जब कोलाजिन की हाइड्रोलासिस होती है या उसमें डीनेचरेशन होती है यानी आबी तहलील और फिर उसमें जो मालिक्यूल पड़ जाते हैं और कोलाजिन की सख्ती ख़त्म हो जाती है और वो जेलाटिन में तब्दील हो जाती है, तो इसमें 4 किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। वो 4 किस्म की तब्दीलियों में सबसे पहले इसकी जो फ़िज़िकल चेंज है यानी तबई जो तब्दीली है वो उसमें आ जाती है। दूसरे नंबर पे इसमें कीमियाई तब्दीली आती है जिसको केमिकल चेंज कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे इसमें औसाफ की तब्दीली जिसको प्रॉपर्टीज़ चेंज कहा जाता है। और चौथे नंबर पे साख्त की तब्दीली यानी जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो इसमें आ जाता है। ये किस तरह से हो सकता है, इसकी तफसील क्या है, तो माहिरीन की राय के मुताबिक वो कहते हैं कि सबसे पहले जो फ़िज़िकल चेंज है वो कहते हैं कि फ़िज़िकल चेंज इसमें इस तरह से आता है, जो तबई तब्दीली है कि जब कोलाजिन को बनाया गया तो कोलाजिन में चूँकि बहुत ज़्यादा सख्ती होती है और उसमें खिंचाव नहीं होता, लेकिन जब इसको प्रोसेस किया जाता है और इससे जेलाटिन बनता है तो इसकी जो तबई जो फ़िज़िक होती है वो चेंज होता जाती है और उसमें खिंचाव आ जाता है और ये एक जेली नुमा चीज़ बन जाती है, यानी इसकी जो सख्ती होती है वो नरमी में या खिंचाव में तब्दील हो जाती है। दूसरी नंबर पे जो केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज इस तरह से आता है कि वो कहते हैं कि जब कोलाजिन से जेलाटिन बनता है तो कोलाजिन में जो हरारत की वजह से उसके जो आर्जिनिन होते हैं वो आर्थिनीन में तब्दील हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसी से फिर कोलाजिन से जेलाटिन बनाने में इसी से मदद ली जाती है। तो कोलाजिन में जो आर्जिनिन थे वो आर्थिनीन में तब्दील हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे वो कहते हैं कि जो औसाफ की तब्दीली है, औसाफ की तब्दीली इस तरह से है कि वो कहते हैं कि जो कोलाजिन में जो उसकी एक ख़ास वसफ़ है अमीनो एसिड, तो वो कहते हैं कि जब और वही जो अमीनो एसिड होते हैं वो इसमें सख्ती पैदा करते हैं कोलाजिन में और मजबूती पैदा करते हैं, लेकिन जब इसकी आबी तहलील हो जाती है और उसको हरारत यानी गर्म किया जाता है तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं तो डीनेचरेशन के ज़रिए इसको अमीनो एसिड ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इसकी जो औसाफ हैं यानी अमीनो एसिड की तब्दीली डीनेचरेशन की वजह से हो जाती है और वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये इसकी औसाफ की तब्दीली इसमें आ गई। और चौथी जो तब्दीली है यानी साख्त की तब्दीली स्ट्रक्चरल चेंज, तो वो कहते हैं कि पहले कोलाजिन उसमें इंतहाई सख्ती थी और ये अलग से एक किस्म की चीज़ थी, लेकिन जैसे ही ये जेलाटिन में तब्दील हो जाती है तो उसका मुकम्मल
جو ساخت ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی پہلے یہ کولاجن تھا، ابھی جیلاٹن بن گیا ہے تو ساخت بھی تبدیل ہو گیا. یعنی بلکہ امریکہ میں یو ایس میں ایک فیکٹری ہے جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی نگرانی میں کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیلاٹن ہے یہ گوشت کا مصنوع نہیں ہے. یعنی چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مکمل طور پہ ساخت تبدیل ہو گئی ہے کولاجن سے، تو اس وجہ سے اس کے گوشت کی پروڈکٹ بھی اس کو نہیں مانتے یا اس کا سبسٹانس بھی نہیں مانتے اس کو، تو اس وجہ سے اس کی ساخت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا، یہ تو ان ماہرین کی آراء تھی جو کہتے ہیں کہ یار کولاجن سے جیلاٹن بناتے وقت اس میں انقلابی ماہیت ہو گیا یا اس میں استحالہ ہو گیا. لیکن اس کے خلاف جو دوسرے اور جو اکثر کیمسٹ ہیں جن کی رائے یہ ہے کہ کولاجن سے جیلاٹن بنانے وقت اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس میں استحالہ کا حکم ہم نہیں لگا سکتے. اس میں جو سب سے پہلے جو ایک ماہر ڈاکٹر ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر انصاری، اور اس کی پی ایچ ڈی بھی لیدر میں ہی ہے. اس نے کچھ شرائط اور کچھ اسباب بیان کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کولاجن سے جیلاٹن بناتے وقت اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی اور اس وجہ سے اس پہ استحالہ یا انقلابی ماہیت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. وہ کون سی شرائط ہیں اور کون سے اسباب ہیں اور کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو ڈاکٹر انصاری نے بیان کی ہیں، تو وہ یہ ہیں. ڈاکٹر انصاری کہتے ہیں کہ جو پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ کولاجن سے جب جیلاٹن بنتا ہے تو اس دوران کولاجن میں جو رنگ تھا یا بو تھا یا جو ذائقہ تھا وہ ساری کی ساری جیلاٹن میں آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی. یعنی جو کولاجن میں جس طرح سے رنگ اس کا تھا اسی طرح سے جیلاٹن کا ہوتا ہے. وہاں پہ جس طرح سے اس کی اسمیل تھی یہاں پہ اسی طرح سے اسمیل ہے. وہاں پہ جس طرح اس کا کلر تھا یہی کلر کولاجن والا جیلاٹن کا بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں آتی. دوسرے امر کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے اگر کولاجن ہو اور اس کو نمی میں رکھا جائے تو وہ گل سڑ کر خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بعینہ ہی صفت یہی جیلاٹن کی ہے کہ اگر جیلاٹن کو نمی میں رکھا جاتا ہے تو یہ بھی گل سڑ کر خراب ہی ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہی صفت جو کولاجن کی تھی یہی جیلاٹن کی بھی ہے. تیسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ جانور ایسے ہوں جس سے بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو اگر اسی جانور سے کولاجن بنایا جاتا ہے اور اسی کولاجن سے پھر جیلاٹن بنایا جاتا ہے تو ان اشخاص کو یا ان افراد کو اسی جیلاٹن سے بھی الرجی ہوتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہی جانور سے جو کولاجن بنایا گیا ہے تو کولاجن والے وہی صفات جیلاٹن میں بھی آئے ہیں، اسی وجہ سے تو اس کو الرجی ہوتی ہے. یعنی اگر وہ صفات اس میں نہیں آتے تو پھر اس کو ظاہری بات ہے اس کو اس سے الرجی نہیں ہوتی. لیکن جس جانور سے کسی کو الرجی ہوتی ہے تو اس سے بنائے گئے جیلاٹن سے بھی اس کو الرجی ہی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی صفات اس میں موجود ہیں. اچھا، ایک اور بات وہ یہ کہتے ہیں کہ کولاجن میں 18 ایسے اجزاء ہیں کہ جن کو سائنس کی اصطلاح میں امینو ایسڈ کہا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب الکلی یا تیزاب کے ذریعے سے کولاجن کہ جو فرض کرے کال ہے اور اس میں سے ہر چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کا صرف کوریم لیئر چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر اس کولاجن سے جیلاٹن بنا دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بعینہ ہی وہی 18 اجزاء یعنی وہی جو امینو ایسڈ ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص وصف ہے کولاجن کا، کہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہی 18 کے 18 اجزاء بعینہ ہی وہ جیلاٹن میں بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آتی. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں آئی کسی بھی قسم کی، وہی چیزیں اس میں بھی موجود ہیں. ڈاکٹر انصاری ایک اور بات بھی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اوصاف ہیں جن کو ہم کولاجن کے مخصوص اوصاف کہہ سکتے ہیں. یعنی اس کے جو نام ہے سائنس کی زبان میں اس کو کہتے ہیں ہائیڈراکسی پرولائن اور ہائیڈراکسی لائسین. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے صفات ہیں جن کو کولاجن کے خاص اوصاف کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہی اوصاف جب کولاجن سے جیلاٹن بنایا جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ یہی اوصاف بعینہ ہی جیلاٹن میں بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ڈاکٹر انصاری نے حکم لگایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار کسی قسم کی تبدیلی کولاجن سے جیلاٹن بنانے میں نہیں آتی.
تو اس کا صاف مطلب یہی ہے اور خلاصہ بھی یہی ہے کہ جیلاٹن میں استحالہ کا قول جن کیمسٹ یا ماہرین کیمیا کا ہے تو اس پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا یا اس کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زیادہ جو کیمسٹ ہیں اور خاص کر ڈاکٹر انصاری چونکہ ایک مسلمان سائنٹسٹ ہے اور اسی کی پی ایچ ڈی بھی اسی پہ ہے، تو اس وجہ سے ان کے ہی قول کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر کہیں پہ حرام جانور ہو، یعنی خنزیر سے لیا گیا جیلاٹن ہو یا ایسے معقول اللحم جانور ہو جن کو شرعی ذبیحہ سے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہو اور ان سے کولاجن بنایا گیا اور اسی کولاجن سے پھر جیلاٹن بنایا گیا ہو، تو اس کا جو فوڈ ہے یعنی جو ہماری خوراک ہیں روزمرہ کے استعمال کی، اگر اس میں استعمال کیا گیا تو اس میں بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے کاسمیٹکس یا ایسے اجزاء کہ ایسی اشیاء کے جن کا ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ ہمارے خوراک وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں، اس کا استعمال یا اس کے اختلاط ہو سکتا ہے، تو ان سب چیزوں کا پھر وہاں پہ اس طرح کا جیلاٹن وہ ممنوع ہوگا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔